ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب آخری حج فرمایا حجۃ الوداع، تو آپ نے پھر کعبہ شریف کا جو دروازہ تھا آپ نے اس کے کنڈے کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ کیا میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں نہ بیان کروں۔ اس موقع پر حضور نے پھر 60 بیان فرمائی۔ صحابہ نے عرض کی حضور بیان فرمائیں وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اضاعت الصلوات، کہ میری امت نمازیں میں چھوڑ دے گی، برباد کر دے گی، ضائع کر دے گی۔ واتباع الشہوات، میری امت خواہشات کے پیچھے چلی جائے گی۔ والمیل مع الہوا، اور جدھر اس کی خواہش جائے گی وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے گا۔ واضاعت الامانہ، اور میری امت امانتیں ضائع کر دے گی۔ واستحلال الحرام، اور میری امت حرام چیزوں کو حلال جاننا شروع کر دے گی۔ اس کی بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات طلاق ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد لوگ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد اپنی بیویاں رکھی بیٹھے۔ یہ 90% نہیں 99% ہے یہ بات۔ حضور نے فرمایا لوگ حرام چیزوں کو حلال شروع کر دیں گے۔ واکل الربا، حضور نے فرمایا لوگ سود کھانا شروع کر دیں گے، سود ہی سود۔ واخذ الرشا، اور لوگ رشوتیں لینا شروع کر دیں گے۔ وتشبید البناء، اور مکان ہی مکان بنانا شروع کر دیں گے۔ اس طرح سوسائٹیاں ہی سوسائٹیاں، بنگلے ہی بنگلے، پلازے ہی پلازے۔ وبیع الدین بالدنیا، اور حضور نے فرمایا کہ لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں، ہر طرف جو حالات ہیں، بڑے بڑے دیندار حکمرانوں کی گودی میں جا کر بیٹھے۔ اور حضور نے فرمایا لوگ، یہ ہے نا، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو اپنا دین بچا کر نا حکمرانوں کے پاس گئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا یہ کہ جھاڑی کے پاس کانٹوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تو حضور پہلے فرما گئے۔ ہاں، تو جھاڑی کے کانٹوں کے سوا حکمرانوں کے پاس جانے سے سوائے بدنامی کے کچھ نہیں۔ اور کوئی آدمی اگر ان سے بات کرے تو پھر ان کے مرید، ان کے سارے چاہنے والے ہمارے حضرت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جب بات رسول اللہ کے دین کی آ گئی پھر تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ تو ہم نے حضور کے مقابلے میں لوگوں کو پالا ہوا ہے۔ ہم نے تو صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور آل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور 1400 سال جس کو بھی مانا حضور کی وجہ سے مانا، ذاتی حیثیت سے نہیں ماننا۔ آگے لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچتے ہیں، بیع الدین بالدنیا، اور میں لوگ دین بیچ دیں گے دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ سارے جو دیکھ رہے ہیں آپ، جو بھی حالات بن رہے ہیں، ساری زندگی حضور کے شہر کی تعریفیں کرنے والے، جب حکمران نے ایک مڑی اور ننکانے کی مڑی کو مدینے سے تشبیہ دی تو سب کو تالے لگ گئے۔ بولو نا، کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں بولتے؟ آپ سے نہیں بات کر رہا، جو دین کا خاطر ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں نہیں بولے؟ کیوں جی؟ یہاں تو حضور کی شان تو وراء الورا ہے نا، حضور کی شان تو وراء الورا ہے، وہاں تو تصور بھی نہیں ہے کسی بات کا۔ ہاں جی، لیکن وہاں عبداللہ بن مبارک سے ایک بندے نے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ ہیں کہ جو خلیفہ راشد ہیں۔ ہاں جی، جس طرح ہمارے 4 خلفاء راشدین ہیں، اور امام حسن کی خلافت مولا علی کی خلافت کا ہی تسلسل ہے، یہ نہیں کہ وہ بھی خلیفہ راشد ہیں، لیکن وہ مولا علی کی خلافت کا تسلسل ہے 6 مہینے۔ یہ ایک نیا موضوع ہے۔ تو یہ خلیفہ راشد ہے اہل سنت کے نزدیک۔ آپ کے دور میں دور عمر واپس آیا، اور آپ کے دور میں شیر اور بکری نے ایک جگہ پانی پیا، اور آپ کے دور میں کوئی مانگنے والا نہیں تھا، اور آپ کے دور میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی۔ اتنا عدل اور انصاف عبداللہ بن مبارک سے، لیکن وہ صحابی چونکہ نہیں ہے، تو عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا بات کر دی تو نے؟
امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو صحابہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہونے والی مٹی کے برابر عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتا، تو سکھوں کی مڑی کے ساتھ تو مدینے کی تشبیہ دیتا ہے، اور پھر 22 کروڑ خاموش ہیں جی، بات ہی کوئی نہیں، ان کو اور پڑی ہوئی ہے، یہ دوڑ رہے ہیں کہ ہم کس کو قرب زیادہ ان کا نصیب ہوتا ہے۔ ایسے تم جناب وہ دین کے ترجمان ہو، اور پھر کوئی بات کرے تو پھر چھتونگڑے بڑ شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اتنی غیرت تو تمہیں حضور کے لیے کبھی نہیں آئی، یہی تو جرم ہے، ہاں جی یہی تو جرم کیا تم نے کہ اپنی فضیلتیں بتائیں اور رسول اللہ کی فضیلتیں نہ بتائیں۔ ایسے عبید بن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب سے پوچھا، یہ صحابی ہیں، میں نے پوچھا کہ آپ نے تو رسول اللہ سے سنا ہوگا کہ قربانی کے جانور کون سے جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے سنا ضرور تھا، لیکن اصابی اکثر من اصابی و اناملی اکثر من اناملی، فرمایا یہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے چھوٹا ہے، یہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا حضور نے تو کھڑے ہو کر ایسے فرمایا تھا کہ 4 جانور ناجائز ہیں، لیکن میں اگر ایسے کر دوں تو برابری رسول ہو جائے۔ طور موج از غبار خاناش، کعبہ بیت الحرم کاش۔ ہم سے نہیں تو داڑھی منڈے اقبال سے ہی پوچھ لیا ہوتا، ہاں جی اقبال کہتا طور موج از غبار خاناش اور کعبہ بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہتا ہے رسول اللہ کے مبارک سین میں جو جھاڑو دیا گیا نا، اس سے جو گرد و غبار اڑا، طور پہاڑ تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں جی تم کدھر جا رہے ہو، قوم کو کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ اور 1400 سال میں کسی کی جرت نہیں ہو سکی، مدینے دی مٹی تے ہر شے تو مٹھی، تو ونج پوچھو نہ کو جنہاں جا کے ڈٹھی۔ ہاں جی تو کیسی باتیں لوگ کر رہے ہیں اور چپ ہیں اور کوئی نہیں بولنے والا، اس لیے کہ ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں۔ آگے آ رہا ہے حضور نے کیا فرمایا، مولوی کیسے ہو جائیں گے، صوفی کیسے ہو جائیں گے، بات تو اتنی ہے، لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ اور حضور نے کیا فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وقتیت الرحم، قطع رشتہ داریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، چاچے مامے بھول جان گے، بہنا برا بھول جان گے، دوست یار رہ جان گے، وبیع الحکم، اور حضور نے فرمایا کہ فیصلے جو ہے وہ بکنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں جی وہ کثرت و شرط، اور شرطیں زیادہ لوگ لگانا شروع کر دیں گے، وہ عمارت الصبیان، اور بچوں کی حکومتیں بننا شروع ہو جائیں گی۔ ناپختہ لوگ مراد ہیں، بچے سے مراد ہے چھوڑیں جڑے ہیں بیٹھے ہیں ان کی پتہ، ناپختہ لوگ جن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ حکومت ہوتی کیا ہے، وہ بڑے بڑے عہدوں پر چلے جائیں گے، ان کو کیا پتہ ہے حکومت کیسے چلانی ہے۔ واتخاذ القین، حضور نے فرمایا کہ گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ وجلود السباع لباسا، لوگ درندوں کا لباس پہننا، ان کی کھالیں لباس پہننا شروع کر دیں گے۔ وظہور الجور فی کل بلدۃ، اور حضور نے فرمایا ہر شہر کے اندر ظلم عام ہو جائے گا، ہر شہر میں ظلم ستم کی داستان رقم ہونے لگے گی۔ ویکثر الطلاق، اور حضور نے فرمایا طلاقیں کثرت سے ہونا شروع ہو جائیں، طلاق کی جیڑا منڈا ویکو طلاق، جب تو طلاق دے بیٹھتے ہیں پھر محبت یاد آندی، پھر منہ چک کے ساڑے کول او مولانا صاحب کوئی راہ کڈو، بھئی راہ مولوی کتوں کڈے، مولوی دے کوئی گھر دی شریعت ہے، گل تو مولوی وہی بیان کرنی جڑی شریعت وچ لکھی ہوئی۔ پھر جناب ناراض ہو کے اٹھ کے ٹر پین گے، اچھا جی اسی کسی اور مولوی کول چلے جاندے، میں جاؤ جی، یہ تو نہیں کہ بھائی تواڈے ہن پتر دی خاطر اسی 1400 سالہ دین بدل دئی، دین گوایا دنی پیچھے دنی بھی ہاتھ نہ آئی۔ اب بہرحال یہ ہے وہ بات، ہاں جی تو طلاقیں عام ہو جائیں گی۔ ویفش الزنا، حضور نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا، زنا بھی عام ہو جائے گا۔ اور وہ یخون الامین، جو امانت دار لوگ ہیں وہ بددیانت بن جائیں گے۔ اور وہ یؤتمن الخائن، اور جو خائن ہوں گے لوگ ان کو امانت کے منصب دے دے گا، جس کو یہ عہدہ دیں، یہ وزیر بنا دیں، یہ مشیر بنا دیں، یہ زکوٰۃ کا بڑا بنا دیں، یہ عشر کا بڑا بنا دیں، اور سارے بددیانت۔ ویکثر البہتان، بہتان لگانا عام ہو جائے گا۔ وشہادت الزور، جھوٹی گواہی بھی عام ہو جائے گی۔ ویکون المطر کیزن، اس زمانے کی بارش جو ہے وہ مضر ہو جائے گی۔ والولد غیظن، اور بچے جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گے، ماں باپ کو بات بات پر گالیاں دینے شروع ہو جائیں گے، ماں باپ سے لڑنا شروع، ہر وقت ان کے غیظ و جلال میں رہیں گے، اولاد انج کر دو، اور چھڈو جی بابا تینوں کی پتہ ہے، ماں تینوں کی پتہ ہے، تم اپنے کام کر، اولادیں اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گی۔ وَتُمْنَعُ الزَّکَاۃ، حضور نے فرمایا لوگ زکوٰۃ روک دیں گے۔
वतुदमन الخمر, शराब आम पी जाने लगेगी। अब अगले ज़रा तवज्जो करें, वयकून फ़ी ज़ालिका ज़मान, उस ज़माने में हुक्मरान कैसे होंगे, उमराओ फसकतुन, उमरा बदकार होंगे, हुक्मरान बदकार होंगे, ववुज़राओ खवनतुन, और वज़ीर बददियानत होंगे, वउरफ़ाओ, और सूफ़ी कज़बतुन, झूठे होंगे। और कारी कैसे होंगे, तो मौलवी, उनके बारे में हुज़ूर ने फरमाया वक़ुर्राओ फजरतुन, कारी बदकार हो जाएंगे, व उलमाओ दहानतुन, और उलमा मुदानत का शिकार हो जाएंगे। नहीं, हालात नहीं ठीक, क्योंकि हालात अब ऐसे हैं तो मैं कहीं गिरफ्तार ना हो जाऊं, कहीं मेरी मस्जिद ना छूट जाए, मोहल्ले का चौधरी नाराज़ ना हो जाए, मस्जिद का सदर नाराज़ ना हो जाए, और फलां जो पैसे मदरसे को देता है वो नाराज़ ना हो जाए, वो फलानी पार्टी नाराज़ ना हो जाए, वो पार्टी जो देती है पैसे, तो इसलिए वो पार्टी नाराज़ ना हो जाए। हुज़ूर ने फरमाया वह उलमाओ दहानतुन, उलमा मुदानत का शिकार हो जाएंगे, और वह तुजारुन खवनतुन, और जो ताजिर होंगे वो भी बददियानत हो जाएंगे। वह तो हल्लुल मसाहिफ, फरमाया कुरान को बड़ा खूबसूरत छापा जाएगा, सोने के साथ छापा जाएगा, बड़े बड़े जनाब, ओ ये जी 50,000 दन उसका, क्यों जी है फलाना, कुरान को बड़ा खूबसूरत छापा जाने लगेगा। वह तो ज़य्यनुल मसाजिद, मस्जिदें बड़ी खूबसूरत बनाई जाने लगेगी। वह तो तव्वलुल मनारात, बड़े बड़े मीनार बनाए जाएंगे। वह तकसुरुल उमरा, हुक्मरान ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ जी, निके मेंबर तो लेके, कच्चे मेंबर तो लेके सदर तक, हाँ जी, ये तो चलना है। फिर जनाब की कह चेयरमैन, हाँ, फिर काउंसल, फिर चेयरमैन, और फिर उत्ते जनाब MPA, फिर जनाब फलानी कमेटी, फिर फलानी कमेटी, फिर फलानी, फिर कौमी असम्बली जाग कमेटियाँ, फिर सैनेट कमेटियाँ, फिर उत्ते कमेटियाँ, फिर हुज़ूर ने फरमाया सारे ही हुक्मरान बन जाएंगे। इत्थे तो एक सिद्दीक़ अकबर फरमाया गल होनी ऐ नहीं होनी, गल खत्म, गल इतनी। पूछया जरूर है लेकिन कीती फिर अपनी मर्जी। मैं हाँ जी की कहते उन्हें क्या कहना लश्कर उसामा, फरमाया लश्कर उसामा तो जाएगा। उन्हें कहना सहाबा का, मैं फरमाया मशवरा तुसी दे देता, हुक्म तो चलना है मेरा, लश्कर उसामा जाएगा। उन्हें कहा अच्छा जी क़यादत बदल दो, फरमाया क़यादत भी उसी की होगी। और फिर खुद उनको सवार करके ना साथ पैदल चल पड़े। फरमाया अगर उसामा की क़यादत पर किसी को मसला है तो सिद्दीक साथ साथ चल रहा है। इतनी बात है, हाँ जी, बात इतनी है। उत्तों लैके थले तक सारे हुक्मरान, तो एक बाजार का मसला इन्हों को हल नहीं हो, एक बाजार का मसला, एक लाहौर शहर का मसला, इन्हों का पानी, मैनू भी 40 साल हो गए लाहौर रहिंदियां, उंजी बदबू आंदी बंदा रावी दरिया ते जावे, उंजी सारा कुछ। 40 साल तो मैनू हो गया पैरस बनते 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 बनते, वो पैरस वाले खुद ही पैरस चले गए। हाँ जी, की बनना है जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिर दर बदर यू, हाँ, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, झूठ ही पे पकदा है, झूठ ही पे पकदा है, तो झूठ ही पे विकदा है, तो झूठ ही पे रिझदा है, तो झूठ ही पे खवींदा, बस इस तो अलावा और काम ही कोई नहीं। झूठ ही झूठ, झूठ उत्तों लैके थले तक सब झूठ ही झूठ, सब झूठ, सब फरेब। फरमाया ये काम, बस हुक्मरान का काम ये होता है वो काम करना और कराना, ये नहीं कि जनाब वो कुकड़ियाँ लैके ते अंडे देगी, ते अंडे लैके ते चूचे कटेगी, चूचे नाल फिर कैसर किसरा फतह हो जाने। ये इंज भी कदी होया भी चूचे नाल बंदा, अमरीका चूचे फतह नाल होने, भाई तो चूचे पालो। इनको पता खुद कुछ नहीं है भाई हमने करना क्या है, ना इनके पास कोई चीज़ है, ना ये इनके पास बिल्कुल दीन दुनिया से ये फारिग है, इनको कुछ भी नहीं पता। हाँ, ये खुद दीन के गद्दार है, जहाँ दीन का इनको एक ललिफ बा का भी नहीं पता। और काफरा को सिख के की आने सिवाय भी आई तो बस, या तो लंडे कपड़ा आंदा है तो या लंडा साइंस आंदी, जेड़े वो साइंस करके लंडा सुट देंगे ना, फिर इतने आके अरबा रुपया ला के बच्चों को साइंस पढ़ाई जाती। इसके अलावा यहाँ क्या किया तुमने आज तक? वहाँ से अयाशियाँ लाए, वहाँ जो उन्होंने अपनी आवाम को जो कुछ वहाँ जो दिया है, कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी क्या देनी है उनके मुताबिक अच्छी है, तो तुमने यहाँ उनसे क्या लिया है सिवाय बदयांती की, सिवाय अयाशी बदमाशी थी, और तुमने कुछ भी ना कोल कुछ नहीं। हाँ, जदों दीन आएगा फिर गल उदों ही होएगी। उमर बिन अब्दुल अजीज सिर्फ इतनी हुकूमत की मुद्दत है 2 साल 5 माह 4 दिन, ते दौरे उमर वापस आ गए सी। इत्थे भावें ये 5 साल नहीं 5000 साल भी हुकूमत करन, ये टके का भी काम कोई नहीं कर सकते। हाँ, इस वास्ते कि खुद बदयानतन, हाँ, इमारत की बुनियाद पहली इट्टी ना टेढ़ी रखी है, तो ये आसमान तक भी ले जान तो इमारत टेढ़ी जानी, सीधी नहीं हो सकती बिल्कुल। खिश्ते अव्वल चूने हाथ में मार कज, ता सुरैया मीर अवध दीवार कज। और शायर कहता जदों साढ़े मिस्त्री ने पहली इट्टी इमारत की टेढ़ी रखी
تے تا سریا میر ود دیوار کا جے سریا ستارے طرف بھی لے جاؤ تو سیدھی کیویں ہو سکتی جدوں پہلی ایٹی ٹیڑھی رکھ دیتی گئی. اس واسطے یہ کچھ نہیں کر سکتے نہ بس تسی تماشا ویکھی جاؤ انہاں دا, یہ کردے نالے اپنا بھی ویکھی جاؤ, یہ نہیں کہ انہاں دا. وَتَقِلُّ الْفُقَهَاءُ حضور نے فرمایا دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے. وَتَكْثُرُ الْخُطَبَاء خطیب ہی خطیب اوڑ گئے, خطیبہ دی کثرت ہو جائے گی. ڈٹ پٹو تو جناب فلانا صاحب فلانے خطیب ہندوستان تے طوطی پاکستان تے فلانا ہندوستان تے فلانا پاکستان ابھی ابھی آنے والے ہیں, ابھی ابھی تشریف لانے والے ہیں, ابھی ابھی یہ کرنے والے ہیں. کیوں جی ایک خطیب پہ پڑھے عبداللہ بن انیس, ہاں جی اس کو یہ بھی نہیں سی پتہ عبداللہ بن انیس ہے. ہاں جی تے خطیب ایڈا وڈا پہ تقریر پہ کرے عبداللہ بن انیس نے یہ بات کی. میں سر پکڑ کے بہ گیا, میں آکھو اے ہن میں کہڑے پاسے جاوے جناب, بندہ کہ جس ایڈا وڈا تو خطیب ہے کم از کم کسی کو پوچھ ہی لینا سی یہ لفظ انیس ہے یا انیس ہے. بہرحال اے تے اردو جنہاں نوں پڑھنی نہیں آندی باقی تے دین دا اللہ ہی حافظ ہے نا انہاں دا. ہاں جی حضور نے فرمایا وَتَقِلُّ الْأُمَنَاء امین لوگ کم رہ جان گے, امین رہے گی کوئی نہیں. حضرت عمر فرمایا نا, وہ فرمایا گورنر چاہیے تو ایک بندے نے کہا جی فلانا, تے آپ نے فرمایا کی ویکھے ہی بس جی بڑا اچھا آدمی. آپ نے فرمایا وہ لین دین کیتا ہی, نے کہا نہیں. فرمایا وہ ہمسائیگی جریاں, نے کہا نہیں. فرمایا وہ سفر کیتا ہی, فرمایا نہیں. فرمایا صرف تو انہوں کمر دوری کر دیں ویکھیا. یہ حضرت عمر خود اپنے الفاظ ہیں. فرمایا صرف تو انہوں نمازاں پڑھ دیں ویکھیا. فرمایا بندے کی پہچان معاملات سے ہوتی ہے, نمازیں پڑھنے سے نہیں ہوتی. بڑے بڑے رنگوں میں لوگاں لوٹیا لو نا, دین دے لبادے وچ لوٹیا. ہاں جی بیس العبد عبد یختل الدنیا بالدین. حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جس نے دین کے لبادے میں دنیا کو دھوکہ دیا. یہ تو حضور کا اپنا فرمان موجود ہے. لوگ دیانتدار بندہ کوئی نہیں لبدا جنہوں پیسے دے کے کاروبار کر. دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, کہ لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزان پھرتے. ہاں جی ہاں جی اس واسطے بالکل اے میں کدی بھی ایتھے تک لوگ بددیانتن, ایتھے تک لوگ بددیانتن, کوئی کاروبار کرنے واسطے کسی نہ تیار نہیں. 2 دن جناب چوتھے دن لٹ مار کر کے لوگ جا رہے, لوگوں نے مال کھاندے نے بھی نہیں پتہ. کیوں جی اس صحابی نو حضور نے کی فرمایا سی, حضور نے فیصلہ تو دے دیتا, لیکن کیا حضور ہے تے ایک زمین تے میری سی. تو حضور نے انہوں نے بلا کے فرمایا جن ایک بالش زمین کسی دی لئی نا, وہ تے گاڑے پتہ ہے کتنی بڑی زمیناں دے توق پہنائے جان. ایتھے لوگ پلاٹاں تے پلاٹ کھا گئے, لوگ پورے جناب جائیداداں کھا گئے, تے پھر بھی کہندے نے اسی بڑے متقی تے بڑے پرہیزگار تے بڑے صوفی تے بڑے فلان. حضرت عمر نے فرمایا 3 چیزاں بندے نے پہچان دیاں, یا تے بتاؤں نہ لین دین کرے پتہ لگ جانا حضرت کتنے پانی چاہ. حضرت عبداللہ بن قیس نو حضرت عمر 1 سال اپنے کول رکھے سی, 1 سال کول رکھ کے تے فرمایا سی میں تیرا ظاہر ٹھیک پایا, میں دعا کرنا تیرا باطن بھی انج ہو جائے. حضرت عمر نے 1 سال کول رکھیا تابعی نو, تے فرمایا میں تینوں اس واسطے رکھیا سی کہ حضور سانو خوفنا رسول اللہ کل منافق علیم اللسان. سانو حضور ہر اس منافق کو ڈراندے ہوندے سن کہ جڑا زبانی کلامی انج گلاں کرے تے تہاڈی ہر شے پلٹ کے لے جائے. حضور سانو فرماندے سن اس منافق کو محتاط رہنا ہے جڑا زبانی ہوے تے انج اپنی گلاں نال تانوں پٹ کے لے جائے. تے کہندے میں تینوں اس واسطے رکھیا تو انہاں لوگاں وچوں نہ. حضرت عمر نے عبداللہ بن قیس نو 1 سال کو رکھ کے فرمایا سی یہ گل. اسی 2 منٹ کسی دا ویکھ کے کہندے بڑا اچھا آدمی جی. ایسے تو نہیں لوگ 2 نمبریاں, ایویں نہیں ہے دین نہ جو کچھ ہو رہا پاکستان چلو, اور 3 خداواں نو منن والے جناب تانوں جتیاں مار رہے پوری دنیا. ہاں جی اپنی تواڈے کوئی مسجد ایک نہیں بن سکی پاکستان بنن تو بعد, تے سکھاں دا تسی ارباں روپے اتھے لا دیتے. اپنی شاہی مسجد دا تو تسی ایک مینار بھی نہ کھڑا کر سکے, نہ اتنے کوئی مدرسہ قائم کر سکے. تے سکھاں نال ایڈی کیڑی ہمدردی. یہ تہاڈی جڑے اعمال ہیں نا, یہ انہاں اعمال دی تہاڈی سزا ہے. حضور نے فرمایا اعمالکم اعمالکم, جڑے تہاڈے کرتوت ہون گے نا اللہ تعالیٰ اُداں تے تہاڈے تے حکمران بھی یہو جہی مسلط کر دے گا. یہ تہاڈے کرتوت ہیں جڑے 72 سال تساں کیتے تے ہن بھگتو. ہاں جی اسی تو کہندے رہے بندے بنا, میں حقیقت دس رہا انہاں دے اعمالاں دے سارے کرتوت ہیں کہ یہو جہے جناب ارباں روپے سکھاں واسطے اگلیاں لائے تے اتنے دینی مدرسے بنے ہوئے بند کیتی جا رہے. دسو جی ہمیں روٹی کون دیندا انہاں مدرسے دے طالب علماں, اے تنخواہ کون دیندا, اے چھڈ دیو یہ سارا, اتنے سائنس داخل کرو, اتنے مولوی کیوں پیدا ہوندے, اتنے مسٹر پیدا کرو جڑے کمن سے وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, شراب خانہ بھی ٹھیک ہے, مسجد بھی ٹھیک ہے, فلانا بھی ٹھیک ہے, سکھ بھی ٹھیک ہیں, ہندو بھی ٹھیک ہیں, سارے ٹھیک ہیں. اے مولوی کہڑے پاس پیدا ہو رہے ہیں. ایسے طرح پورے سال سکھاں دا کام ہی دا کیتا ہے, اور کیتا ہے نہ کہ پورے پاکستان 1 روپیہ بھی نہ کوئی نہیں لایا مسلمانوں واسطے.
سکھاں نوں خوش کرو، ساڑے واسطے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ روٹی دو ٹائم کھانی، اے دنیا مسافر خانہ، تے رب جانے کی پکدا، تے بنا مقدر ملدا نہ ہی دیگی رہ ترکدا، تے روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا جس دا نام غریبی، کھنڈ والا کے لنگ ہی جاندے رشتے دار قریبی۔ اتوں لے کے تھلے تک حرام خوری دیاں عادتاں پی گئیاں قوم نوں، تے چنگا چنگا کھان دیاں، ہن بھگتو سارے تسی مل کے بھگتو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فقیر عام ہو جائیں گے، منگن والے تسی اے ویکھ رہے ہو ہر گلی محلے ہر سٹاپ ہر جگہ منگن والے۔ وتنقض العہود، حضور نے فرمایا وعدے دی پاسداری ختم ہو جائے گی، ہاں کل دے دیں گے انشاءاللہ، کل تو مراد 5 مہینے، جھوٹ لوگ مار وعدے دی پاسداری کر کے۔ آگے وتعطل الحدود، فرمایا حدود اسلامی ختم کر دی جائیں گی، اسلام دا نام ہی کوئی نہیں لوے گا۔ وتتخذ الکائنات، اور حضور نے فرمایا گانے والیوں کے شعبے بن جائیں گے، پہلے تو گانے والیاں عام ہو جائیں گی نا، پھر اس کو آرٹس کا درجہ دے دیا جائے گا، یہ ایک فنکاری ہے، ہاں جی، یہ ناچنے کا بھی ایک بہت بڑا آرٹس ہے۔ پھر الحمراء بن جائے گا، او اسپین والا ہمراہ تو چھڑا نہ سکے، اتنے نچن والا ہمراہ بنا چھڑیا، ڈرامے والا کہ بھائی ساڑے واسطے اتنا ہی کافی کہ اسی روز جا کے کڑیاں ویکھیں گے تو ڈرامے ویکھیں گے، بھائی کوئی نہیں اسپین تو دوبارہ ہاتھ چ نہیں آیا، کڑیاں تو نچنے ویکھ رہے ہیں نا کم از کم، یہ الحمراہ نے اتنے بنا چھڑیا اسپین والا ہمراہ۔ توجہ اگے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، والمعازف، اور گانے بجانے کے جتنے آلات ہیں وہ سر عام بکنے لگیں گے، اور حضور نے فرمایا وتنقص المیزان والمکیال، ناپنے اور تولنے والے آلے جو ہیں ان کے اندر کمی کی جائے گی، ناپن والا بھی کمی کرے گا، تولن والا بھی اپنا ڈنڈی مارتا رہے گا۔ وتلد الامۃ ربتہا، حضور نے فرمایا کہ لونڈیاں اپنا مالک جنم دیں گی۔ کیا مطلب؟ ایک تو حقیقت لونڈیاں دے پتر وہ بادشاہ بن جان گے، دوسرا یہ معنی میں کہ ماواں جائل ہون گیاں تے دھیاں پڑھ جان گیاں، تو پھر جویں لونڈیاں نال لوگ معاملہ کردا، پھر پڑھیاں لکھیاں دھیاں ماواں نال انجے معاملہ کرن گیاں جویں لونڈی نال معاملہ ہوندا، دھیاں پڑھ جان گے، اس تو یہ بھی مراد ہے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وتشارک المرأۃ فی تجارت زوجہا، حضور نے فرمایا پھر لوگ عورتاں جڑیاں گھر دے خرچ نہیں چلن گے، پھر عورت جڑی اور کمان وچ شوہر دے شریک ہو جائے گی، بھئی تم بھی کما تے میں بھی کمانا، اے کرایہ بھی دینا، بچوں کا بھی مسئلہ ہے، فلانا بھی مسئلہ ہے فلانا، حضور نے فرمایا پھر دونے کمانا شروع کر دیں گے، کیونکہ روٹی پوری نہیں ہونی انہاں دی۔ آگے وتتشبہ النساء بالرجال، عورتیں مردوں کے مشابہت اختیار کریں گی اور مرد عورتوں کی مشابہت، الرجال بالنساء، ویسلم للمعرفۃ، سلام صرف لوگ اس کو دیں گے جس کے ساتھ اس کی پہچان ہے، السلام علیکم، رواج ختم ہو جائے گا، صرف معرفت پر سلام ہوگا۔ وَيُشْهَدُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدَ، لوگ گواہی دینا شروع کر دیں گے بغیر گواہی طلب کے، میں جی جھوٹیاں گواہیاں جاؤ سارے کوٹنج بھرے، جی میں کہتا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بغیر تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سوری جھوٹ ہے، حالانکہ حضور نے شرک کے برابر قرار دیتا ہے جھوٹی گواہی نہیں۔ وَيُتَفَقَّهُ لِغَيْرِ الْعِبَادَةِ، 100 لوگ سمجھ بوجھ حاصل کریں گے لیکن دین کے لیے نہیں، سارے حضور نے فرمایا بڑی بڑی سمجھ حاصل کی جائے گی لیکن دین کے لیے نہیں، دین کے لیے کوئی سمجھ حاصل نہیں، دین کے لیے تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جناب وہ دیت ہوتا ہے یا دیت ہوتی ہے، قرآن جو ہے نا قصاص دیت پڑھتے سارے پڑھے لکھے کہہ دیں وہ دیت کیا چیز ہے جی، انہاں کدی دسے ہی کوئی نہیں ہے جناب، پتہ نہیں کہڑے دین بیان کرتے رہے لوگوں نے بٹھا بٹھا کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا آگے حضور نے فرمایا کہ وَيَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، لوگ آخرت کا عمل کر کے دنیا طلب کریں گے، ہاں جی پیسے دے دو پیسے دے دو، میں انج کیتا میں ایج نیک کم کیتا ہے۔ وَالْكَافِرُ وَالظَّالِمُ فِيهِمْ عَزِيزٌ، حضور نے فرمایا کافر تے ظالم انہاں بڑے عزت والے ہون گے، کافر بھی عزت والے ہون گے تے ظالم بھی عزت والے ہون گے۔ اگے والمنافق والفاسق فیہم قوی، حضور نے فرمایا منافق اور بدکار انہاں وچ بڑے مضبوط ہون گے۔ والجاہل فیہم شریف، فرمایا جڑے جاہل ہون گے بڑے عزت دار ہون گے، ہاں جاہل عزت والے بن جان گے، جنہوں کلمہ بھی نہیں آتا جنازہ بھی نہیں آتا، وہ جناب محلے دا چودھری ہوئے گا تو مولوی صاحب نے آ کے مولانا صاحب آج آپ نے 5 منٹ مسجد میں لیٹ کر دیا ہے، پڑھنی نماز بھی نہیں آتی، تو مولوی نے دس رہا ابھی ٹائم ہو گیا، لو جی کیوں انجا ہون گل ہے۔ آگے حضور نے کیا فرمایا والمومن التقی فیہم ضعیف ذلیل، حضور نے فرمایا جڑا مومن متقی ہوئے گا وہ کمزور بھی ہوئے گا، لوگ انہوں ذلیل بھی سمجھن گے۔ تے یذوب قلبہ کما یذوب الملح فی الماء من کثرت المنکر لا یستطیع تغییرہ، حضور نے فرمایا جڑا مومن ہوئے گا نا متقی پرہیزگار، او دا دل ایویں پگھلے گا جویں پانی وچ نمک پگھل جاندا، اس واسطے کہ بہت گناہ عام ہو جان گے، وہ طاقت نہیں رکھے گا انہاں نوں ہاتھ پاڑن دی کہ میں انہاں نوں روکاں یار کیویں،
جب روک نہیں سکے گا تو پھر پگھلنا شروع کر دے گا. آخری گل بڑی عجیب, کیوں جی, جیڑا حکمران آوے جناب اسی تواڈے نال, اسی تواڈے نال, اسی نیک جو ہے. آگے حضور نے کیا فرمایا, کیوں جی, ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود, ان کی باتوں کی لذت پہ, ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھ. یہ حضور کے فرمان بھی ہے اور حضور کا مبارک خطبہ بھی ہے, اور کعبے کا دروازہ حضور نے پکڑا ہوا ہے. یہ باتیں حضور نے اس وقت ارشاد فرمائی. آخری بات حضور نے کیا فرمائی, اقیسہم من یروغ بدینہ روغان الثعلب. حضور نے فرمایا اس زمانے سب تو عقل مند او ہوئے گا جڑا اپنے دین نہ این چلاکیاں کرے جی میں لومڑی چلاکیاں کرے. اے دیکھ اینا دے خلاف تا کدی پرچہ نہیں ہویا, کیوں جی, یہ نہیں دین بیان کر, اے حضرت صاحب تا کدی جیل وچ نہیں گئے, کیوں جی. حضور نے فرمایا سب تو بڑا عقل مند انہوں سمجھا جائے گا اس اقیسہم, اس میں تفضیل ہے, اقیسہم انہاں وچوں سب تو بڑا عقل مند او سمجھا جائے گا من یروغ بدینہ, جڑا اپنے دین نال این چال بازیاں کھیڑے روغان الثعلب, جی میں لومڑی چلاکیاں کر دے. تو بس تسی ہن ویکھ لو لوگ پھر کس طرح کر دیں, کیوں جی, سویرے اور شام اور, کیوں جی, جی حالات بدل گئے تو ادھر جا کھڑا ہویا, ادھر بدلے تو ادھر جا کھڑا ہویا, جو ادھر بدلے تو ادھر جا کھڑا ہویا, کیوں جی. پھر انج ہو گیا, پھر انج ہو گیا. اسی جس موقف تے پہلے دن کھڑے آنا کہ حضور کی عزت آبرو, ختم نبوت اور دین کی پہرے داری, اج بھی اسی اودے ہوتے ہی کھڑے ہیں. لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت, 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 تاجدار ختم نبوت. اینج کر کے تصور جنگ یمامہ میں حضرت ام عمارہ تلوار چاہی, آپ نے وعدہ کیتا سی میں اپنے ہاتھ نہ مارنا ہے مسلمانوں, تے فرماندیاں جدوں میں ویکھیا تے پھر میں دوڑی. او منظر, او تصور لاؤ کہ مائی جی تلوار پکڑ کے مسلمہ وار ہزاراں دے لشکر نس رہی سن کہ میں اپنے ہاتھ نہ اینو قتل کرنا ہے. اس تصور نہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاؤ, اور تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. پھر اے تصور کرو بھائی رستے جانے مائی اور ہاتھ کٹ گیا, تو پھر اتھے جا پہنچیاں تو ویکھیا تے انہاں دا پتر عبداللہ جڑا کپڑے نال اپنی تلوار صاف کر رہے سی. پھر اس تصور نال آخری نعرہ لانا ہے. پوچھا مائی نے, مائی اور قتلتا ہوں, فرماؤ بچہ مار دیتا نے, قال نعم یا امہ. آپ دا بیٹا کہنے لگا مائی جی ماریا تو پیا, تو فسجدت للہ شکرہ,
ام عمارہ فرمانیاں میں کٹے ہوئے ہاتھ نہ 11 زخم میرے جسم تے تلواراں دے لگے ہوئے تے میں سجدے ڈھے پئی قطع اللہ دابرہم، یا اللہ تیرا شکر ہے تو اج منکرین ختم نبوت دی جڑ کٹ دیتی۔ اس نال آخری نعرہ لا کے پھر گل مک گئی، اور تاجدار ختم نبوت